حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس رحمت میں سے جگہ عطا فرمائے۔ قرآن عظیم میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ادریس کا کثرت سے ذکر نہیں ہے، بس چند باتیں ہیں اور انہی باتوں پہ میں انشاءاللہ اکتفا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے دوسرے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حضرت ادریس کا آتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ جد امجد ایک ہوتا ہے دادا اور ایک ہوتا ہے جد امجد۔ جد امجد وہ ہوتا ہے جو دادے کا والد ہوتا ہے، یعنی جو بڑا باپ ہوتا ہے اس کو جد امجد کہتے ہیں۔ اللہ یعنی والد کا دادا ہے، اس کو جد امجد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ان کے مختلف نام روایات میں آتے ہیں، بعض جگہ خنوخ، بعض جگہ اخنوخ۔ مجھے اس کو کمپیوٹر کرانے کا موقع نہیں ملا، نہیں تو میں آپ سب حضرات کو ایک پیپر دیتا کہ اس میں دیکھتے رہتے تو کوئی بھی جگہ آپ کی اسکپ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کی عمر تھی 82 برس، اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر تھی 365 برس۔ دونوں روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت شیش، حضرت شیش کے تھے آنوش، اور آنوش کے تھے قینان، اور قینان کے تھے محلل ایل، اور ان کے یارد، اور ان کے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے لیے لقب ہے خنوخ یا اخنوخ۔ اور پھر حضرت اس طریقے سے سلسلہ نسب چلتا ہے کہ نوح بن لامک بن متوشالے بن اخنوخ۔ اخنوخ جو ہے وہ حضرت ادریس کو عربی میں کہتے ہیں، ادریس ان کا لقب تھا۔ اور پھر یہ بن یارد بن محلل ایل اور بن قینان اور بن آنوش اور بن شیش اور بن آدم علیہ السلام، تو یہ ان کا نسب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے یہ نبی ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اور ذریت کے اندر سے کچھ چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس کے ابطال کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، کائنات کے اندر، دنیا کے اندر زندگی کیسے جینی ہے، اللہ نے انبیاء کو صرف رسالت کے منصب کے لیے نہیں بھیجا کہ ان کو جا کے تبلیغ کرو، بلکہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے، بہت سے انبیاء کو اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ وہ وجہ تخلیق کائنات، یعنی کائنات کی ترقی کے اندر کام کریں، کائنات کی بڑھوتری میں کام کریں۔ اس لیے بعض انبیاء کو اللہ نے بادشاہ بنایا، اور بعض انبیاء کو اللہ رب العزت نے فاتح بنایا، بعض انبیاء کو کچھ اور بعض انبیاء کو کچھ۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بادشاہ بنا کے بھیجا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا تو آپ حضرت نے سنا ہوا ہے، لیکن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی فرعون کے ختم ہونے کے بعد یہی تختہ سلطنت پہ آئے، اور ان میں جو تھے حضرت ادریس علیہ السلام، یہ بھی سر فہرست ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بادشاہ کے طور پہ بھیجا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، یہ میں اس کے بارے میں کچھ چھوٹی سی بات ذکر کر دوں جو تفاسیر کے اندر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو اونچے مقام پر کیوں بھیجا گیا، ان کو اونچے مقام پر بھیجا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے اس کو اٹھایا، مکانن، ایسے مقام پر، علیہ جو بہت اونچا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ اوپر والی منزل پہ لے گئے، اوپر والے مقام پہ لے گئے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو اونچا مرتبہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا مرتبہ تو واضح ہے، ہر نبی کو دیا گیا۔ ان کے لیے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ اونچا اٹھا لیا، یہ خاص طور پہ اس کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی جس کو ہمارے مفسرین جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور دیگر کئی مفسرین نے اس کو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا انکار کیا، اور ہمارے اکابرین بھی اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کا ایک امتیاز ہے۔ اسرائیلی روایت ہے، اگرچہ اس میں نکارت ہے، لیکن بہرحال روایت موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک فرشتے کے دوست تھے،
ان کی ایک فرشتے سے بڑی گہری اور اچھی دوستی تھی، اور فرشتے اپنی حیت کے اعتبار سے عام انسانوں سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں، کئی ہزار گنا بڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کو ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ادریس، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو وہ اونچا مقام دیں جو کہ ساری مخلوق ایک دن میں لیتی ہے، اور ساری مخلوق جو ایک دن میں کام کرتی ہے ہم تمہیں وہ اجر ایک دن میں دے دیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ بھئی ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کرے کہ میری زندگی طویل ہو جائے، جب میری زندگی طویل ہو جائے گی تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا کہ ساری مخلوق ایک دن میں جتنا کام کرتی ہے اللہ اس ایک دن میں ساری مخلوق کے جتنا اجر اللہ مجھے عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے اس فرشتے سے کہا، اپنے ایک رفیق فرشتے پہ ظاہر کر کے کہا، تو اس معاملے میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ جو ملک الموت ہے اس سے گفتگو کرو، اس سے اس حوالے سے بات کرو، اس کو منا لو کہ بھئی تمہاری روح قبض نہ کرے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کو اس نے اپنے پروں میں بٹھایا اور پروں میں لے کے آسمان کی طرف اڑا، اور اڑ کر چوتھے آسمان پہ پہنچا۔ چوتھے آسمان سے اوپر جا رہا تھا تو حضرت اسرائیل یعنی کہ ملک الموت وہاں پہنچ گئے کہ بھئی تم یہاں پر کہاں پر؟ کہنے لگے جی میں تو کہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ تو 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں، یہاں چوتھے آسمان پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک کام دیا چوتھے آسمان پر، لیکن وہ مجھے ممکن ہونا نظر نہیں آ رہا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا کام اپنی جگہ پر، لیکن مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، کہ ان سے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں ایک دن میں اتنا اجر دوں گا کہ جتنا ساری مخلوقات عمل کرتی ہیں اتنا تمہیں ایک دن میں مل جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ بھئی وہ ادریس ہیں کہاں کا؟ وہ میرے پوروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نکالا انہیں؟ کہا جی نکال دیا۔ کہ میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ہوگا، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، تو یہ چوتھے آسمان پہ کیسے آئے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب سمجھ میں آیا کہ وہ تمہارے ذریعے چوتھے آسمان پہ آئے گا۔ چنانچہ ان کی روح قبض کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اونچے مقام پر اٹھایا تھا، تو اس اونچے مقام سے یہ مراد ہے۔ اس کی ایک تھوڑی تائید سمجھ لیں، تھوڑا سا معاملہ سمجھ لیں، تائید سمجھ لیں۔ وہ تائید اس طریقے سے بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کر گئے تو حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ جب چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی تو یہ بھی روح کے قبض کرنے کا معاملہ بھی وہاں پر ہے، لیکن بہرحال اس میں نکارت اپنی جگہ پر ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر چھپا کے حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ کیسے لے کے جا رہا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ لیکن ایک اور روایت ہے تورات کی، وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اخنوخ جب 65 سال کا ہوا، یہ تورات ہے، پیدائش کا باب ہے، اور آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ اخنوخ جب 65 سال کا ہوا تو اس سے متوشالہ پیدا ہوا، متوشالہ سے لامک پیدا ہوا، اور لامک سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ بھائی ایک بات سمجھ لو، ایک بات آپ کو بتاؤں، اپنے اکابرین کا ذکر ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے تو چہرے پہ شگفتگی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ حکیم اختر صاحب کا ذکر ہے، اور جب اللہ کے پیارے انبیاء کا ذکر آئے اور اس سے چہرے پہ بشاشت نہ آئے تو یہ مزہ نہیں آتا، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق ان سے مضبوط ہے، اللہ کے انبیاء سے کمزور ہے۔ ارے اللہ کے جو خاص الخاص بندے جن کی بنیاد پہ جنت میں سب کو جانا ہے، جو جنت کی سب سے پہلے درجے میں رہنے والے لوگ، اولیاء اللہ بزرگان دین، تو ان کے پاؤں کے جوتے کے ان کے شاگردوں کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ذرا سمجھیں، جن کا ذکر اللہ قرآن میں کر دیں، انہ کان صدیقا نبیا، اور کل من الصابرین اور کل من الصالحین، کہ صالحین میں سے تھے، صابرین میں سے تھے، جن کو اللہ صالح فرما دے۔ ہم جن کو صالح کہتے ہیں وہ پتہ نہیں جنتی ہیں یا نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو دنیا میں جنتی نہیں کہہ سکتے، لیکن جس کو اللہ نے کہہ دیا تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ان سے متوشالہ پیدا ہوئے، متوشالہ سے لامک پیدا ہوئے، اور لامک سے پیدا ہوئے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو کہنے لگے ان سے متوشالہ پیدا ہوئے، متوشالہ کی پیدائش کے بعد حنوک یعنی کہ اخنوخ حضرت ادریس 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور اخنوخ کی ساری عمر 365 برس ہوئی، اور اخنوخ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا۔
یہ غائب ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ غائب ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے اور وہیں پر ان کی روح قبض ہوئی، اور وہ غائب ہو گیا اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو میں تم کو لوں گا، تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا لینا وہ آسمانوں کی طرف لینا مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت ادریس کے بارے میں اور بہت سی اسرائیلی روایات ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف بنیادی باتیں ذکر کروں گا جس سے ہمیں حضرت ادریس کی پہچان ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بعد نبوت دی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے درمیان کوئی نبی ہو لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ نبی تھے۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نبوت دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم نے فلاں رسول کی تبلیغ کرنی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو الگ سے شریعت ملتی ہے، الگ سے کتاب ملتی ہے یا صحیفے ملتے ہیں۔ لیکن بہرحال حضرت ادریس کے بارے میں بھی رسول ہونے کا بھی ذکر ہے اور نبی ہونے کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے 6 صحیفے آسمان سے دیے تھے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ جن کا قرآن میں ذکر ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے۔ بعضوں نے کہا کہ بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے کہا مرحبا بأخ صالح، مرحبا بأخ صالح، مرحبا ہو میرے نیک بھائی کو۔ اللہ کے نبی کو فرمایا مرحبا ہو میرے نیک بھائی کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں مرحبا بابن صالح، حضرت ابراہیم تو کہہ رہے بیٹے، تو حضرت ادریس تو ان سے بڑے ہیں تو ان کو بھی بیٹا ہی کہنا چاہیے تھا۔ اس سے مراد سمجھ میں آتا ہے کہ ادریس وہ ادریس نہیں ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے اعتبار سے تو دونوں بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام تو چونکہ خاندانی اعتبار سے اللہ کے نبی کے والد تھے تو اس لیے یہ معاملہ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی مضبوط بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے قلم میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو صرف نماز سکھانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہر چیز، ہر معاملہ، دنیا کی ایجادات، دنیا کی تکوینیات جیسے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جو کہ دنیاوی امور پہ مامور تھے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے پہلے ڈاکٹر تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ سب سے پہلے ڈاکٹر حضرت حکمت اور طب کے علوم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر کھولے ہیں۔ سب سے پہلے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے علم الرمل یہ ایک علم ہے، آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو بڑے اچھے سے چیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ ڈاٹس، کچھ نقطے اور کچھ نقشے متعین ہوتے تھے۔ ان ڈاٹس اور نقشوں، یہ تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 16 قسم کے نقشے ہوتے تھے۔ ان 16 قسم کے نقشوں کی موجود حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ 16 قسم کے نقشے مرتب کرتے تھے۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ علم الرمل سیکھنا جائز نہیں ہے، آج کے زمانے میں علم الرمل سیکھنا حرام ہے۔ علم الرمل یہ جادوئی علوم میں سے ایک علم ہے، اور اس زمانے میں جائز تھا اس لیے کہ وہ جائز کی حدود سمجھتے تھے، اور جائز کی حدود سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جواز قرار دیا تھا۔ ہماری بھی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے وہ نقشے انبیاء کے نقشے کے مطابق ہو جائیں تو اس کے لیے یہ مباح ہے، ورنہ یہ کام کرنا حرام ہے۔ آج کون بتا سکتا ہے کہ میرا نقشہ انبیاء کے نقشے کے برابر ہے؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ کوئی کہ جی فلانا جن میرا دوست ہے، فلانا جن میرا دوست ہے، فلانا جن میرا یار ہے اور مجھے سب کچھ بتاتا ہے، یہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے کہنے سے بھی مان جایا کرے۔ تو بہرحال سب سے پہلے علم الرمل حضرت ادریس نے استعمال کیا، اور علم الرمل کیا ہوتا تھا میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں آپ کو۔ کچھ نقشے ہوتے تھے، کچھ نقشے اپنے علوم کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں، اور وہ نقشے کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ نقشے نقطوں کے بنتے ہیں، کچھ نقشے ستاروں کے بنتے ہیں، کچھ نقشے لکیروں کے بنتے ہیں، اور کچھ نقشے ڈائیگرامز کے بنتے ہیں۔ مختلف نوعیت کے نقشے ہوتے ہیں۔ یہ 16 قسم کے نقشے ہوتے ہیں۔ سورج کے 12 برج ہیں،
اسی طریقے سے چاند کی اپنی 28 منازل ہیں، اور ہر آدمی 12 برجوں میں سے کسی ایک برج سے تعلق رکھتا ہے، اس کسی ایک برج میں پیدا ہوتا ہے، اس کی تقدیر کس کس معاملے میں کس کس جگہ بیٹھتی ہے، اس نے زمین کی کس کس ٹکڑے اور کس کس حصے میں جانا ہے، وہ برج اس کو برج کے ذریعے سے متعین ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے وہ اللہ کی تقدیر اسباب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، بغیر اسباب کے نہیں لکھی ہوئی، اور اسباب یہی زمین اور آسمان اور ہوا اور پانی ہے، اور اسباب یہی سمندر اور سورج اور چاند اور ستارے ہیں۔ تو یہ اسباب ہمارے ساتھ متعین ہیں ایک خاص حساب کے نظام سے، ایک خاص نجوم کے حساب سے، تو یہ اس حساب سے متعین ہے، لیکن وہ علوم اللہ رب العزت نے ہر کسی کو نہیں دیا۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی آج کا درس نہ ہو سکتا تھوڑا سا خشک ہو، لیکن چونکہ ذکر انبیاء کا ہے لہذا آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، اور میں کوشش کروں گا مختصر کروں، لیکن ذکر انبیاء کا ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، تو ایسی برکت ہے ہم اس کو بھائی اس کو منع کریں، اس کو منع کریں، ایسی برکت ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ خود اس کو محسوس کریں گے، اللہ ہمیں بھی اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان نقوش کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من وما حتى يقول انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، ہم اللہ کی طرف سے سکھانے تو آئے ہیں، ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت بابل کے اندر، بابل ایک شہر ہے، اس کا ذکر بھی آئے گا، تو ہم اس میں اترے ہیں، ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من سحر، وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ الا یقول، یہاں تک کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم تو صرف آزمائش کے طور پر یہ علم لے کے اترے ہیں۔ لہذا جادوئی علوم میں کچھ سچائی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کچھ سچائی ہو جاتی ہے اور انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا آپ کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قوم ایسی گزری ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیجئے، تو حضرت جبریل نے کہا اللہ جی آپ نے ان کے اوپر کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، ان کے اوپر تبلیغ کا ذریعہ نہیں، تو ان کو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ ان کا امتحان لو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں علم الرمل کیا ہے۔ کہا کہ ایک جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے پاس جا کے کہنے لگے بھائی تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضرت جبریل کہاں ہے؟ اس نے کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس نے ایک ذائچہ بنایا، ایک خانہ بنایا، خانے کے اندر کچھ حساب لگانے کے بعد کہنے لگے آسمانوں پہ تو نہیں ہے۔ پھر دوسرا ذائچہ بنایا، اس کو حساب لگانے کے بعد کہتا ہواؤں میں بھی نہیں ہے۔ پھر تیسرا حساب لگانے کے بعد کہا سمندروں میں بھی نہیں ہے۔ پھر چوتھا حساب لگایا، کہنے لگے آبادیوں میں بھی نہیں ہے۔ پھر پانچواں حساب لگایا، کہا جنگلات کے اندر ہے۔ پھر چھٹا حساب لگایا کہ جنگلات میں کس جنگل میں ہے، کہ جنگلات میں اس جنگل کے اندر ہے۔ پھر ساتواں حساب لگایا کہ اس جنگل کے اندر صرف دو آدمی ہیں، میں اور تم، میں تو ہوں نہیں لہذا جبریل تو ہی ہے۔ کہ جن کو اتنا پکا علم ہے، جن کو اتنا مضبوط علم ہم نے دیا ہوا ہے، ان کو پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو اللہ کی معرفت ہو جانی چاہیے۔ تو یہ ہے علم الرمل، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں ان ذائچوں کی معرفت حاصل کرنا، ان ذائچوں، اگرچہ آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو وہ ذائچے ملیں گے، آپ کو معلوم، لیکن ان ذائچوں میں کون کس جگہ بیٹھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ذائچہ، یہ حدیث ہے یا مجھے صحیح سے یاد نہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جس کا ذائچہ انبیاء کے ذائچے سے مل جائے تو اس کے لیے مباح ہے، ورنہ کسی کے لیے مباح نہیں۔ ورنہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے صاف صاف لکھ دیا آج کے زمانے میں علم اور رمل سیکھنا حرام ہے، آج کے زمانے میں حرام ہے۔ آج کل عملیات کرنے والے کہاں ابن حجر کی بات مانتے ہیں کہ آج کے کہتے جی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن کیسے پتہ چلتا ہے میں بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ عامل ہیں، کہنے لگے یہ جنات جو ہوتے ہیں بہت شرارتی ہوتے ہیں، بہت شرارتی ہوتے ہیں۔ کہا ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے کان میں آ کے بولا کہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کہ میں بھاگا، اتنا زور سے بھاگا کہ میرا اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جا کے پتہ کیا تو بچہ ٹھیک ٹھاک، بچہ صحیح سلامت۔ کئی بہت شرارتی ہوتے ہیں، یہ 100 میں سے 99 جھوٹ بولتے ہیں،
اور جو نیک صالح جنات ہوتے ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں آتے، نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں کہ کسی کے قبضے میں آئے، اور جو اس طرح اس نوعیت کے جنات ہوتے ہیں بس ان کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کرنا، ان کا کام ہی روزی ہوتی ہے، بھئی میرے اوپر جنات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ اپنا قصہ بتایا۔ ابھی کیا قصہ ہوا؟ کہا کہ نواب صاحب کی بیٹی پہ جن آ گیا، وہ جن اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک، کئی عاملوں کی ٹانگ توڑ دی اس نے۔ تو کسی کی دشمنی تھی مؤذن صاحب سے، تو مؤذن صاحب کو کہنا کہ مؤذن صاحب ایسا عامل ہے، ایسا کسی کو بتاتا نہیں ہے، آپ جائیں اس کے پاس۔ تو نواب صاحب نے کہا بھی چل میرے ساتھ، پاؤں پکڑ لیے مؤذن صاحب۔ مؤذن کی تنخواہ کتنی ہوتی تھی؟ 2 روپیہ 3 روپیہ، بس اتنی تنخواہ ہوتی تھی۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں 1 روپیہ تنخواہ تھی، تھوڑا سا آگے چلے جائیں 2 روپیہ تنخواہ، تو 1 روپیہ 2 روپیہ تنخواہ۔ وہ نواب صاحب کہنے لگے بھائی چلو 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ میں کیا کرنا، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے۔ کہا 2 لاکھ روپیہ دوں گا۔ کرتے کرتے 5 لاکھ پہ لے آیا۔ مؤذن کہتا مجھے نہیں آتا بھائی۔ اچھا، ملازم کو کہ اس کو کھینچ کے لے کے آؤ، جب جنات سے سامنا ہوگا جنات خود ہی اس کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ اتنا مضبوط عامل ہے، یہ آ نہیں رہا، اس کا مطلب ہے اس کا ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں 5 لاکھ دے سکتا ہوں۔ جب کھینچ کے لے آیا اس کو گاڑی پہ بٹھا کے، اب وہ اس کو بیچارے کو تو کچھ نہیں آتا تھا، تو وہ آیا جن کے پاؤں میں پڑ گیا۔ جن بھائی مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اللہ کے واسطے اب میں علاج نہیں کرتا تب مرتا ہوں، کرتا ہوں تو تم مجھے مار دو گے، ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کا واسطہ تو چلا جا۔ تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جن نے، کہ دیکھ سب نے مقابلہ کیا ہے، سب نے مقابلہ کیا لیکن میں نہیں گیا، لیکن تو شریف آدمی ہے، تو نے منت کی ہے، لہذا میں چلا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔ یا وہ مؤذن صاحب کو میں نے 5 لاکھ لے کے بھاگ گیا، کہتے ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اس کے زمانے کے 5 لاکھ حساب سے آپ حساب لگا لیں کہ 1 روپے کی 1 بھینس آتی تھی، 1 روپے کی ایک بکری آتی تھی، 2 روپے کی گائے آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں کسی کو اگر 5 لاکھ ملے تو آج کے 50 کروڑ ہوئے نا، اس کو مسجد میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 روپیہ تنخواہ کے اوپر کیا میں، میری تو ساری زندگی بن گئی۔ تو بھائی یہ جنات ایسے شیطان ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں۔ یہ جب کسی کے دوست بن جاتے ہیں، آپ کسی عامل کے پاس گئے، آپ عامل کے پاس گئے تو آپ کے ساتھ جو جن ہے وہ یا تو اس کا دوست ہے یا دشمن ہے۔ اگر دوست ہے تب بھی آپ مارے گے، اگر دشمن ہے تب بھی آپ مارے گے۔ وہ دشمن ہے تو لڑائی کرنے آپ سے آ جائے گا، اس کو پتہ چلے گا یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو علم الرمل اکابرین نے لکھ دیا ہے کہ بھئی اس کا سیکھنا جائز نہیں، لیکن آج کل لوگ اس کو سیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ خیر، علم الرمل کی موجد حضرت ادریس ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس زمانے میں اس علم کو سیکھنا جائز ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو جائز حدود میں انبیاء نے استعمال کیا، انبیاء ہی اس کے موجد ہے، حکمت کی موجد، ڈاکٹری اس کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم النجوم کو جانتے تھے۔ علم النجوم کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، علم النجوم بہت بڑا علم ہے، جو علم افلاک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ماہر فلکیات۔ حضرت ادریس علیہ السلام ماہر فلکیات بھی تھے۔ بھی آج کے زمانے میں ماہر فلکیات تو دوربینیں اور اس نوعیت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس زمانے میں کہاں دوربین اور کہاں اس نوعیت کی چیزیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ماہر فلکیات تھے، آسمانی نظاموں کو دیکھ کے معاملات بتایا کرتے تھے، آسمانی نظاموں کو دیکھ کے اوقات بتاتے تھے، تاریخیں متعین کرتے تھے، اوقات متعین کرتے تھے، رہنے سہنے کے طریقے متعین کرتے تھے، بارش متعین کرتے تھے کب ہونی ہے، گرمی سردی متعین کرتے تھے کب ہونی ہے۔ یہ سب کا تعلق علم النجوم سے ہے۔ اور علم نجوم یہ اتنا اہم علم ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کی کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ علم نجوم سے معرفت حاصل نہ کرے۔ اس لیے کہ آسمانی نظام تو خالصتاً بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن ایک گیند ادھر ہوا میں کھڑی ہو تو اب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، کیسے کھڑی ہے؟ کیوں بھائی؟ پتھر کچھ ہے ہوا میں معلق ہوتے ہیں، اس کی تصویر دیکھ لو، یار کیسے ہوا میں معلق ہے؟
حیران ہوتے ہیں نا، تو اتنی بڑی زمین ہوا میں معلق ہے، اس کو دیکھ کے حیرت کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ جو خلا کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے اللہ رب العزت۔ اچھا، میتھمیٹک جو جس سے آگے اسٹیٹس نکلا ہے اور آج کی اکاؤنٹنگ نکلی ہے، جس سے لوگ سی اے کرتے ہیں اور اے سی سی اے کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا اس کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ ساری حضرت ادریس کی خصوصیات، اس کے ذکر کرنے کا مقصد اور مطلب پہلا یہ ہے کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات کو چلانے کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھیجے گئے، لہٰذا جو لوگ دنیاوی معاملات میں لگتے ہیں وہ یہ نہ کریں یار ہم تو دنیا کا کام کر رہے ہیں، ہم تو دنیا کا کام کر رہے ہیں، کون سا ثواب کا کام کر رہے ہیں، کون سا حدیث پڑھ رہے ہیں، کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ بھائی آپ جو کام کر رہے ہو یہ بھی کسی نبی نے چلایا ہے، یہ بھی کسی نبی نے چلایا، اور یہ بھی دنیاوی روزگار چلانے کے لیے ضروری اور ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، اور اس کے بغیر دنیا چلنے کی اللہ نے اجازت بھی نہیں دی، اور جب چلتی تھی تو اللہ نے دیگر انبیاء کو متعین کیا کہ جاؤ تم سکھاؤ، لوگوں کو یہ علوم سکھاؤ، اور لوگوں نے وہ علوم انبیاء سے سیکھے۔ سمجھ رہے بھی؟ اور آخری اور اہم چیز حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیات میں سے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سیاسیات سکھائیں، سیاسیات اور جغرافیہ، یعنی کہ ایک محلہ کیسے بنے گا، محلے کے نقشے بنتے ہیں نا، سب سے پہلے نقشے بنتے ہیں اور نقشے کے بعد اس کی پلاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سارا ترتیب کیا، وہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ چیزیں سیکھی حضرت شیس علیہ السلام سے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو کے مختلف نام کتابوں میں، جیسے حضرت ادریس کا نام خنوک ہے، اخنوک ہے یا حنوک ہے، یہ دو تین نام حضرت ادریس کے ذکر ہیں۔ ایسے ہی حضرت شیس علیہ السلام نے جو حضرت ادریس کو علوم سکھائے تھے، تو حضرت شیس علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں غوثازیمون تھا، غوثازیمون یا اسغوثامون، یہ اس طرح کے مختلف نام، یہ عبرانی زبان کے نام ہیں، آج سے تو سمجھ میں آئیں گے نہیں، تو میں نے یہ سب لوگوں کو بھیج بھی دیا ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں بیانات سنتے ہیں، میں ان کو بھیجا بھی ہے، اور یہ پرچی کی مجھے کاپی کرانے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ، اور ایک دوسرا نام تھا کہ ادرین اول حضرت شیس تھے، اور ادرین دوم حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ تو یہ مختلف نام ہیں جو کتابوں میں نقل کیے، میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ کل کو کچھ اور سننے کو ملے تو پھر ایسا نہ ہو کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حضرت ادریس کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آخری اور اہم بات، حضرت ادریس علیہ السلام یہ بابل کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کو نبی بنایا گیا، حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بابل میں پیدا ہوئے ہیں، اور بابل کے اندر جب اللہ نے بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت دی، تو نبوت کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو، جو لوگ آدم علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ رہے تھے، اس کی مسلسل نافرمانی کر رہے تھے، ان کو تبلیغ کرنے لگے، اور تبلیغ کرنے کے بعد کافی زمانہ گزرا، تو زمانہ گزرنے کے بعد انہوں نے حضرت ادریس کی بات نہیں مانی، تو حضرت ادریس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ میرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں سارے کے سارے میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ بابل سے ہجرت کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہوگا یقیناً، تو بابل سے ہجرت کر کے یہ مصر کی طرف نکلے۔ سمجھے، یہ مصر اس زمانے میں بھی تھا، اور یہ مصر کی طرف نکلے ہیں، اور بہت سے لوگ جو حضرت ادریس پر ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے کہ بابل جیسا شہر ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نقشے میں دیکھیں تو بابل جو ہے وہ بالکل سمندروں کے کنارے ہے، سمندروں کے کنارے جو علاقہ ہوتا ہے اس کی آب و ہوا کیسی ہوتی ہے، اس میں کئی دریا آ کے گرتے تھے، اور انتہائی خوبصورت شہر تھا بابل، آج بھی بڑا خوبصورت شہر۔ آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو بابلیون کے نام سے شہر آج بھی موجود ہے، اور وہ اپنی خوبصورتی میں بے مثل ہے، اپنی جگہ پہ بے مثل ہے۔ وہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام نکلے ہیں، مصر کی طرف آئے ہیں، اور راستے میں حضرت ادریس نے 20 شہروں کو آباد کیا ہے، 20 شہر آباد کیے، اور یہ 20 شہر سمجھ لیں تقریباً یہ ساری دنیا بنے۔ کیسے بنے وہ میں ابھی بتاتا ہوں، مختصر سی بات ہے۔ حضرت ادریس نے 20 شہر آباد کیے، اور 20 شہر آباد کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام مختلف مقامات پہ رکتے رہے۔
سب سے پہلے جس مقام پہ آ کے رکے وہ مصر کا ایک علاقہ تھا، دریائے نیل کے کنارے پڑتا تھا، اور دریائے نیل کے کنارے پڑتا تھا تو اس کا نام تو مصر ہے، لیکن حضرت ادریس نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بابل سے بابلیون بول دیا کہ تم نے ایک بابل چھوڑا ہے، اللہ نے تمہیں بابلیون دے دیا ہے۔ دیکھیں جو پرانا بابل تھا نا اس کا نام آج بابلیون ہے، تو یہ مصر کو بابلیون کا نام دیا، بابلیون۔ اصل میں کہتے ہیں یہ باب کہتے ہیں دروازے کو، اور ایل کہتے ہیں خدا کو عبرانی زبان میں، تو باب ایل کہتے تھے خدا کا دروازہ، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے جو مرکز حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ، وہ یہاں پر بابل میں انہوں نے قیام کیا تھا، اور بابل پھر آگے بنی اسرائیل کی بھی آماج گاہ بنا، اور آگے تفصیلات ہیں وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو